السلام علیکم، میرا نام سید عمر رضا ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے سود، کہ سود اسلام میں کیوں حرام ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیوں ہے. سود اتنا بڑی آفت، اتنی بری چیز کیوں ہے سود؟ سود ہے کیا؟ پہلے یہ بات کریں گے. اور اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے پوری کائنات کو، کہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اگر سود لے رہا ہوں یا ہم سود میں ملوث ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول پہ تلوار اٹھا رہے ہیں اور اللہ ہم سے لڑے گا اور اس کا نبی لڑے گا ہم سے. مطلب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ سوچیں آپ یہ بات. ٹھیک ہے، تو میں سٹارٹ کروں گا. سود کیا ہے؟ سود کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی جو پیسہ ہے وہ آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 1000 روپے، $100 جتنے بھی ہیں ادھار دیے. اب واپس جب آپ کریں گے تو مجھے 100 نہیں کریں گے، میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ میں لوں گا، 110 102 جو بھی شرح سود ہے. یعنی کہ میں دے آپ کو کم رہا ہوں اور زیادہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کھلم کھلا سود ہے. 100 روپے کی جگہ 120 روپے کا مطالبہ کرنا، یہ 20 روپے سود ہے. اب سود کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام جو ہے نا، اللہ کا جو سسٹم ہے وہ اس لیے ہے، وہ بھائی چارے پہ، بردرہڈ پہ، یہ پوری دنیا کا مقام جو سسٹم ہے اللہ نے کھڑا کیا اور میرے نبی نے اس کی ترغیب دی ہے. بھائی چارہ، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنا. ہمارا جو اسلامک سسٹم ہے، جو بھی سسٹم ہے اسلام کا، جو میرے نبی نے بتایا ہے، اس میں جو بیت المال ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام استعمال ہوتا تھا. قرضے بیت المال اتارتا تھا، کوئی مر جاتا تھا تو کفالت بیت المال کرتا تھا، بچوں کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہوتا تھا، کوئی بھی مسئلے ہوتے تھے تو کسی کا اونٹ چوری ہو جاتا تھا تو اس کی بھرپائی بیت المال سے کی جاتی تھی. تو یہ سسٹم ہے. اب آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ پہلے کانسیپٹ سمجھیں. باقی انبیاء کرام کی جو امتیں تھیں ان پہ غیب کا ایگزام نہیں تھا، غیب کا امتحان نہیں تھا. سامنے ان کے فرشتے آ جاتے تھے، آگ برستی تھی. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے جو ہے ایک آگ چلتی تھی اور ان کو راستہ گائیڈ کرتی تھی. حضرت عیسیٰ بھی معجزے لے کر آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی معجزے تھے. ٹھیک ہے، اور قوم عاد سمود، قرآن میں بے تحاشا ذکر ہے ان چیزوں کا. غیب کا ٹیسٹ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ، ہم سب پہ یہ احسان کیا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے، ہمارا ایگزام غیب کا ٹیسٹ ہے. یعنی کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں، نہ ہمیں کوئی اور چیز نظر آتی ہے، نہ ہمیں معجزات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، ہوا میں پہاڑ معلق ہو گیا ہے. کوئی ایسی چیز ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل دنیا اسباب کی بنا دی ہے. ٹھیک ہے، اور جب دنیا اسباب کی بنا دی جاتی ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ فرعون کے زمانے میں یا کسی اور زمانے کے اندر بھائی پیسے کما رہے ہوں لوگ، غربت کہ بہت امیر ہو گیا اور اس کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں. اس زمانے میں اس کا کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن جب میرے نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ غیب کا ٹیسٹ ڈالا، سب سے عمر چھوٹی کی غیب کا ٹیسٹ ڈالا اور فتنہ اس کا بنا دیا مال. یعنی کہ جو دنیا ہے، اب جو دنیا ہے میرے نبی کے آنے کے بعد سے، وہ چلتی ہے مال سے، پیسے سے. سارے اس کے جو اسباب ہے، جسے ہم اسباب کہتے ہیں، اسباب از ڈریون بائی مال. کوئی بھی اسباب جو بن رہے ہیں، یونیورسٹی بن رہی ہے، اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ایک فیکٹری لگ رہی ہے، اس سے کوئی چیزیں بن رہی ہیں، یہ سب مال سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مال ہر جگہ انوالو ہے. اور اللہ کے نبی نے مال کو کس طرح کیا؟ مال امت کا فتنہ ڈکلیئر کر دیا. مال کو کبھی پسند نہیں فرمایا. اپنی آل کے لیے ہمیشہ کہا کہ ان کو جو ہے مسکین رکھ، اے اللہ مسکین رکھ. حضرت جبریل علیہ السلام ملٹیپل اوکیجنز پہ آئے کہ اے اللہ کے نبی آپ کہیں تو یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ. یعنی کہ آپ بات سمجھیں. اب یہ جو مال ہے میرے بھائیوں، جب مال پہ سب کچھ آئے گا تو سسٹم دنیا جو ہے کنٹرول مال سے ہوگی. ٹھیک ہے، اور مال ہی پہ مال. اب آپ خود سوچیں، میں نے آپ سے 100 روپے لیے، آپ مجھے کہہ رہے ہو 120 روپے دوں، تو 20 روپے کہاں سے آئیں گے؟ یہ 20 روپے تو ہیں ہی نہیں، یہ تو سسٹم میں تھے ہی نہیں، آ گئے. جبھی تو یہ سود ہے کہ کم دینا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہر چیز مہنگی کیوں ہو رہی ہے؟ سود کی وجہ سے. انفلیشن سود کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ پورا جو سرکٹ ہے آپ کا، پورا جو سسٹم ہے وہ آپ دیکھیں چند لوگوں کے کنٹرول میں ہے. اب سود کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ جو ہے پیسے کے لیے زندگیاں گزار رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، پوری زندگی لگا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو بھی بھول گئے ہیں. مفلسی سے لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے.
تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا جو سسٹم ہے وہ سود فری ہے اور پیسے سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو نظام میرے بھائیوں جس چیز سے چل رہا ہے وہ ہے پیسہ، منی. اور منی کے اندر سسٹم کو خراب آپ کر رہے ہیں تو پوری دنیا کی ہر چیز جو ہے نا اس سے متاثر ہو رہی ہے ڈیو ٹو دس ان ایون ہینڈلنگ آف منی. ٹھیک ہے، جو منی کریشن آپ پڑھیں گے، جو کہ پوری فائنینشیل مینجمنٹ ہے کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے نا ایک کرنسی میں انفلیشن آتی ہے، سود سے کس طرح سسٹم میں ایکسس منی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، غریب سے غریب تک ہوتا ہے، امیر سے امیر تک ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کیونکہ آپ اللہ کے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں سود کا سسٹم ڈال کے. ہوتا کیا ہے، اللہ کا جو سسٹم ہے، بھائی چارہ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہمارے اسلام میں کیا ہے، زکوٰۃ ہے، 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، اس سے پورا سسٹم اللہ بیلنس کرتا ہے. یہ اللہ نے بنایا ہے اور خلیفہ کا میرے نبی نے یہی سسٹم کیا کہ زکوٰۃ کلیکٹ کی اور پوری امپلیمنٹیشن کی دنیا کے اوپر اسی زکوٰۃ سے. اور آپ سود کا کیا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے سے کبھی کما نہیں سکتا پیسے. اب اس وجہ سے پوری دنیا پیسے کے کنٹرول میں آ گئی. اب پیسے کے کنٹرول سے آ کے آپ کا ایمان بھی میرے کنٹرول میں ہے کیونکہ آپ میرے قرض دار ہیں، آپ کی چیزیں بھی میرے کنٹرول میں ہیں. ٹھیک ہے، سود میں کیا ہوتا ہے، بینک کو آپ پیسے نہ دے پائیں اگر تو آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے، آپ کی گاڑی پہ قبضہ کر لیتا ہے، آپ کے سونے پہ قبضہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی چیزیں قبضہ کر لیتا ہے. یہ جو سسٹم ہے بیسکلی، یہ جو یہودی تھے ان کا سسٹم ہے بیسکلی. یہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ لوگ بھی مسلمانوں کو اور عرب کے جو لوگ تھے، عرب کے سرداروں کو قید کر کے رکھتے تھے اسی میں، سود میں. پیسے دیتے تھے اور سود پہ دیتے تھے، تو مجبوری میں سود پہ لیتے تھے اور پھر دے نہیں پاتے تھے تو چیزوں پہ قبضہ کر لیتے تھے. آج بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اوپر یہی سسٹم چل رہا ہے کہ جو فلاح و بہبود کے لیے سسٹم بنا تھا، لوگوں کی مدد کے لیے، پیسہ صرف لوگوں کی مدد کے لیے ہے، آسانی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا پیسہ. تو اس سے پوری معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں ہر بندہ کمپنی پہ کریڈٹ پہ مال لے رہا ہے، کریڈٹ پہ جو کمپنیاں لگ رہی ہیں، منی پرنٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں تو اللہ نے اسی وقت اس کو حرام کر دیا تھا کہ بھائی اس سے کیا ہوگا کہ جو چیز ہے وہ مہنگی نہیں ہوگی. اگر آپ کی ایک چیز 100 روپے کی ہے تو وہ 100 روپے کی ہی رہے گی اگر ایکسٹرا منی نہیں آئے گا. یہ سمپل سا ہے زندگی میں. مہنگائی نہیں ہوگی اگر سود ختم ہو جائے تو. مہنگائی ہی سود کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، 4-5 لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پوری دولت آ جاتی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے ٹاپ 3-4 کمپنیز ہیں دنیا کے اندر، ان کے دے آر ایکوائرنگ آل دا ایسٹس آف دا ورلڈ، ساری چیزیں وہ لے کے بیٹھے ہیں. تو یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے سود کو اپنانے سے. اس لیے جنگ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے توحید ہے، آپ شرک کریں، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کریں تو جنگ ہے نا. کوئی بھی آپ اللہ کو اس رب ہی نہیں مان رہے، کسی اور کو رب مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ نے کہا ہے، کیونکہ تو کائنات کے کریٹر کو مان نہیں رہے ہو. تو سملرلی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سود ہے یہ زنا سے بڑا جرم اسی لیے ہے کہ سود کی تو دنیا میں آپ کو سزا ہی نہیں مل پائے گی، یہ آخرت کی سزائیں ہیں. زنا کی، شراب کی تو یہاں کوڑے درے لگ کے آپ کو سزا مل سکتی ہے یا کچھ بھی کر کے. سود کی سزا اللہ آخرت میں دیں گے. اللہ کے اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے آپ یہ سمجھ لیں برکت کیسے آئے گی. تو ہم کوئی بھی ایسے چیزوں میں اگر انوالو ہیں جس کے اندر ہم اللہ سے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ سسٹم فورس کر رہا ہے، یہ سسٹم کے اندر لوگ پسے ہوئے ہیں. اور جو سسٹم ہے، ہمیں اپنا سسٹم ہی نہیں پتا کہ فائنینشیل سسٹم اسلام کا کیا ہے. جبھی تو ہم نے ایک سسٹم جو ہے وہ اپنے اندر انسٹال کر لیا ہے اور اس سسٹم کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ فورن سسٹم ہے، اور ہم نے بغیر اس کو سمجھے انسٹال کر لیا. اور اس سے کیا ہو رہا ہے، صاف جو ہے اس کو کہتے ہیں طاغوت. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے طاغوت، اور طاغوت کسی کو سمجھ نہیں آئے گا طاغوت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو طاغوت پہ میں کسی اور ویڈیو میں بات کر کے اس کو ایکسپلین کروں گا. سود کو میں نے ڈیفائن کر دیا، اس سے مسئلے مسائل بتا دیے معاشرے کے اندر. آپ لوگ بھی غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ